جی تو بچوں آج ہم عید الاضحیٰ کی ریڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سبق نمبر 12 ہے, صفحہ نمبر آپ کا 55 ہے. ٹھیک ہے, تو آج ہم اس سبق میں پڑھیں گے کہ عید الاضحیٰ کا کیا مقصد ہے, کس مقصد کے تحت منائی جاتی ہے. جیسے آپ سب کو پتہ تو ہے اس بارے میں, لیکن ہم اس کی ریڈنگ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے, کس نبی کی سنت کو پورا کیا جاتا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کون سے مہینے میں منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ہم پڑھائی. احمد اور طلحہ ابو جان کے ساتھ شام کو گھر کے قریبی باغ میں سیر کے لیے نکلے. کیا دیکھتے ہیں کہ باغ کے باہر اور اندر بے شمار چھوٹے اور بڑے جانور نظر آ رہے ہیں. ان جانوروں میں بکرے, بھیڑیں, گائے اور اونٹ شامل تھے. احمد اور طلحہ کھیل بھول کر جانوروں کو دیکھنے اور پیار کرنے میں مشغول ہو گئے. مشغول کا مطلب مصروف ہو گئے. دونوں اتنے ڈھیر سارے جانوروں کو باغ میں دیکھ کر پھولے نہ سمائے, یعنی پھولے نہ سمائے مطلب اتنے بہت زیادہ خوش ہوئے اور پوچھا اتنے جانور باغ میں کیوں جمع ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ جتنے بھی سرکل ورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں جو کہ سرکل ہوئے ہیں, یہ آپ نے اپنی پینسل لے کے ان کو انڈر لائن یا سرکل کر لیں, یہ آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا کہ احمد اور طلحہ جب باغ کی سیر کو نکلے تو ان کو باغ میں جانور نظر آئے تو وہ بہت خوش ہوئے ان جانوروں کو دیکھ کر, اور انہوں نے اپنے ابو سے پوچھا کہ یہاں پر اتنے زیادہ جانور ہیں وہ کیوں جمع ہیں. ٹھیک ہے, ابو جان نے ان کو بتایا یہ سب جانور یہاں اس لیے جمع ہیں کہ آج ذی الحج کے مہینے کی پہلی تاریخ ہے. ذی الحج کو سرکل کر لیں. ٹھیک ہے, یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسی مہینے کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی. ٹھیک ہے, عید الاضحیٰ کون سے مہینے کی, ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے, یہ یاد رکھنا آپ نے. ٹھیک ہے, اس عید پر مسلمان اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. خریدار یہاں سے اپنی پسند اور مرضی کا جانور عید پر قربانی کے لیے خریدیں گے. طلحہ ابو جان ہم سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں. ابو جان ہم سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں. ایک عید الفطر جو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شکرانے کے طور پر مناتے ہیں, جبکہ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مناتے ہیں. احمد جی ہاں, ہماری استانی صاحبہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں قربانی کا واقعہ سنایا تھا. استانی صاحبہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بہت پسند آئی. آج دنیا بھر کے مسلمان اسی واقعے کی یاد میں عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب ہم یہ جتنے بھی آپ کو ورڈ نظر آ رہے ہیں جو سرکل ہیں ان کو کر لیں, یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے, اور ابو جان ان کو سارا بتا رہے ہیں کہ عید الاضحیٰ ذی الحج کے 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کے لیے منائی جاتی ہے. تو اس میں سے ایک بچے نے کہا کہ ہماری ٹیچر نے ہمیں یہ واقعہ سنایا تھا. تو اب ابو جان پوچھیں کہ آپ کو اس واقعہ سے کیا سبق ملا. احمد اس واقعہ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پیاری چیزوں کو قربان کرنے کا سبق ملتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے جن کو بہت پیارے تھے تو وہ ان کو قربان کرنے جا رہے تھے اللہ کی راہ میں, تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی پیاری سی پیاری چیز کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیے. ابو جان عید والے دن ہمیں قربانی کے علاوہ اور کیا کیا کرنا چاہیے. طلحہ خوشی سے ہمیں نہانا چاہیے اور اچھے کپڑے پہننے چاہیے. احمد قربانی والے جانور کو ذبح کرنا چاہیے اور اس کا گوشت پکانا چاہیے. ابو جان ابو جان ان کو بتا رہے ہیں. دونوں بچوں کے جواب سن کر ابو جان بولے کہ عید کے دن خوشی منانے کی بہت سی سنتیں اور بھی ہیں, جیسے نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر مسجد جانا, راستے میں تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا. تکبیرات آپ کو پڑھتا ہے نا, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر جو ہم پڑھتے ہیں تکبیرات. ٹھیک ہے, یہ ساری جو ہے نا یہ تکبیرات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, عید کی نماز اور خطبہ کے بعد گلے ملنا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, یہ سب ثواب کے کام ہیں. خطبہ کیا ہوتا ہے, جو نماز عید سے پہلے, اور یہ نماز جمعہ بھی جو ہوتی ہے اس میں دیکھیں اس سے پہلے جو مولانا صاحب ہوتے ہیں, قاری صاحب ہوتے ہیں, وہ مسجد میں خطبہ دیتے ہیں, اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے نا. تو اسی طرح عید کی نماز میں بھی پہلے خطبہ دیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. پھر جو لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہیں. یہ سارے کیا ہیں, ثواب کے کام ہیں. طلحہ عید والے دن ہم گوشت کیوں بانٹتے ہیں. ابو جان گوشت کی تقسیم اللہ کا حکم ہے. کیوں بانٹتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے, اللہ کا حکم ہے یہ کہ گوشت بانٹا کریں. ٹھیک ہے, ایسا کرنے سے ہم لوگوں کو اپنی خوشی میں بھی شامل کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس دن غریبوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں کا خیال رکھا جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، یعنی کہ اس دن ہم تو گوشت کھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس دن ہمیں ان لوگوں میں گوشت تقسیم کرنا چاہیے جن کو بہت کم گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں ان کو سب غریبوں کو، ہمارے اپنے ہمسایوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ احمد، ابو جان، ذی الحج کے مہینے میں مسلمان سعودی عرب کیوں جاتے ہیں؟ سعودی عرب ملک کا نام ہے نا، وہاں پہ کیوں جاتے ہیں؟ ابو جان، حج اس مہینے کی خاص عبادت ہے، حج کرنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں۔ حج ادا کرنے کے بعد قربانی کا فرض بھی ادا کرتے ہیں۔ احمد، اس کا مطلب ہے کہ اس مہینے میں مسلمانوں کو دوہری خوشی ملتی ہے، دوہری مطلب ڈبل خوشی ملتی ہے، اس لیے اسے بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ ابو جان، جی ہاں، کیونکہ مسلمان اس مہینے میں قربانی اور حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ اسی مہینے کو، یعنی 9 تاریخ کو کیا ہوتا ہے کہ حج کا فریضہ ادا ہوتا ہے، اور 10 کو پھر کیا ہو جاتی ہے، عید ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں، ہم بڑی عید کہتے ہیں۔ جی تو بچوں، آپ سب کو سمجھ آ گیا؟ آپ سب نے جتنے بھی سرکل بورڈ آپ کو ویڈیو میں نظر آئے ہیں وہ سارے اپنی بک کے اوپر سرکل کر لیں، اور اس کو اپنی نوٹ بک کے اوپر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔